اوکے، بسم اللہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ المستعان، اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے لائف کے بارے میں جو ہے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ جہاں تک مسلم امہ کا تعلق ہے، یہ ٹاپک ہمارے دلوں کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی سال میں مطلب ربیع الاول کے مہینے میں اکثر بیشتر جو ہے سیرت کی کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف طریقوں پر مختلف دنوں میں اللہ کے نبی کو یاد کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ ایک ایسا مطلب ہمارے لیے ذریعہ ہے ہدایت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، کہ اس کے بغیر جو ہے ہم قرآن کی تعلیمات کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اور آئی ٹولڈ یو سیورل ٹائمز، جو میں نے ابھی تک آپ کو سلیبس پڑھایا ہے اس کے اعتبار سے ہم نے بار بار یہ بات کی کہ جب ہم سنہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اپنی زندگی میں، وہ ہمارے لیے جو ہے اسلام کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے سمجھنے کا۔ یعنی اف آئی سے کہ یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے نبی کی جو اصل لائف ہے، وہ وہی ہمارے لیے اصل میں گائیڈنس ہے کہ قرآن پر بھی کیسے عمل کیا جائے، تو یہ کوئی مطلب اچنبے کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو سیرت میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی، بہت سارے لوگوں نے کام کیا، اور اپنی جگہ پر جس طرح سے جو بھی ایبلٹی ان کے پاس تھی اسکالرس کے پاس، انہوں نے اپنے حساب سے جو ہے اللہ کے نبی کی جو مطلب آ، م، اس تاریخ پر یا ان کی سیرت پر مطلب بہت مختلف اندازوں سے بحث کی ہے۔ یہاں تک کہ مطلب سیرت کی کتابوں میں ہمیں عجیب و غریب سیرت کی کتابیں ملتی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک کتاب کا نام اس کے آثر کا نام میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن کتاب کا نام ہے ہادی عالم۔ ہادی عالم ایک ایسی کتاب ہے کہ مطلب اس شخص نے اللہ اس کو مغفرت کرے کہ مطلب ایسے لوگ بھی تھے، ایسے بزرگ بھی تھے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی جو پوری لائف ہے وہ بے داغ ہے، اس میں کوئی داغ دبا نہیں ہے۔ تو میں کوئی ایسی بک لکھوں جس میں نکتہ نہ ہو، یعنی یتس پھیری ونان چھ کٲشِر پٲٹھۍ۔ تو اب اللہ کے نبی کی پوری لائف لکھنا اور اس میں وہ ساری باتیں لکھنا جو آپ کی لائف میں جو گزر چکی ہیں، تو ان میں تو پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو عرب لفظ ہی ہے تو اس میں جو ہے با کا لفظ آتا ہے اور اس میں نکتہ ہے، تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھنے کے قابل ہے۔ ایک میراکیولس وہ اس نے کتاب لکھی ہے، اس میں کہیں نکتہ ہی نہیں ہے، مطلب تچن پھیری، مطلب جتنے بھی الفاظ یا جتنے بھی حروف تہجی میں حروف ہجا میں جو اردو کے ہوتے ہیں، تو ان میں سے وہ الفاظ انہوں نے استعمال ہی نہیں کیے جن میں نکتے ہوتے ہیں۔ یعنی اس طرح کا بھی کام کیا ہے۔ لیکن ایک ریگریٹ جو مجھے ذاتی طور پر جو مجھے مطلب ہمیشہ محسوس ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نبی کے بارے میں کوئی ایسی سیرت جو قرآن کے اعتبار سے لکھی گئی ہو، یعنی جس میں اصل پہلو جو ہے قرآن سے اجاگر کیا گیا، قرآن کو ان کی سیرت بنا کے پیش کیا گیا، اس کا بہت مجھے انتظار ہے۔ اور اللہ کرے کہ کوئی آپ میں سے کوئی ایسا جو ہے اٹھے کہ مطلب وہ کوشش کرے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی پر جو قرآن جو ہے وہ اصل میں، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کا خلق کیسا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اس صحابی کو کہ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے جاگتے قرآن تھے۔ تو لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں مطلب فٹ نوٹس کے حساب سے قرآن کو استعمال کیا گیا ہے، اللہ مطلب خیر کرے کہ مطلب اس طرح کی لینگویج بھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اصل میں قرآنی زندگی ہے۔ اور اس طرح کی کتاب جو ہے یہ مطلب تاریخی واقعات تو بہت ملتے ہیں لیکن قرآنی واقعات بہت کم ملتے ہیں۔ یعنی قرآن کس وجہ کیسے کب ان پر جو ہے اس وقت کیا حالات تھے، آپ کس طرح سے گزرتے تھے، قرآن نے اس پر کیسے کمنٹ کیا، قرآن کا اس پر کیا ٹیک تھا، قرآن نے کون سی گائیڈنس کب لائی، اور اس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
کا جو اس وقت کا سوشل سینیریو تھا، پولیٹیکل سینیریو تھا، اکنامک سینیریو تھا، تو کس انداز سے اس وقت بات کی گئی، دس از یہ خلش میرے دماغ میں ہے کہ مطلب اس طرح کی سیرت میری نظروں سے نہیں گزری ہے. میں نے چند ایک سیرتوں کا مطلب میں نے بھی مطالعہ کیا ہے، جس میں ایک ہے محمد سلیمان سلمان منصور پوری کی ایک مشہور کتاب ہے رحمت للعالمین. وہ اصل میں اس کا پورا ٹائٹل ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. انہوں نے ایک چھوٹی موٹی کتاب بھی لکھی ہے اللہ کے نبی کے اوپر، وہ ہے مہر نبوت، ایک اور کتاب انہوں نے لکھی ہے. اور اسی طرح مطلب سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مولانا مودودی نے لکھی ہے. اور اسی طرح جو ہے نبی رحمت جو ہے سلمان منصور پوری نے محمد سلیمان یہ ابو حسن علی ندوی نے لکھی ہے، یہ بھی میں نے پڑھی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک مشہور کتاب جو ہے، جو اصل میں رحمت للعالمین سے ہی جس کو ماخذ کیا گیا ہے، دا سیل نیکٹر الرحیق المختوم، یہ مشہور مبارک پوری صاحب کی مطلب کتاب ہے. اس کو انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ملا ہے. تو یہ ایسی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے تو وہاں پر بھی چند ایک کتابوں کا مطلب میں نے جو ہے تاریخی اعتبار سے کچھ کتابیں پڑھی، جس میں اسلم جائے راج پوری کی جو حصہ ہے، جو انہوں نے مطلب سیرت اسلام میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، تو وہ حصہ. اور اس کے علاوہ بھی مطلب فلپ کے ہیٹی نے ہسٹری آف عربس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے، تو اس میں کافی چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری مطلب ایک اور لکھی ہے علی اصغر چودھری نے، ایک ناول کے انداز میں وہ 3 جلدوں پر کتاب لکھی ہے، آگوش آمنہ سے غاری ہرا تک، غاری ہرا سے غار ثور تک، غار ثور سے الرفیق الاعلیٰ تک، یہ 3 انہوں نے لکھے ہیں. مطلب 3 الگ اندازوں سے مطلب اس میں لکھا ہے. لیکن اور ایک اور سیرت بھی میں نے پڑھی ہے، وہ بھی تھوڑا سا اسی مطلب اعتبار سے ہے، تھوڑی ناول انداز میں ہے، آفتاب عالم اس کا نام ہے. ہادی عالم دیکھی ہے لیکن پڑھی نہیں ہے میں نے. تو اس طرح سے بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور مارکیٹ میں کافی کتابیں ہیں اور مختلف اندازوں سے لکھی گئی ہیں. لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ ایک ایسی کتاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے لکھی گئی ہو کہ قرآن اس کا محور جو ہے قرآن ہے، آپ کی لائف کے اوپر قرآن کس طرح سے اور کس طرح سے قرآن کے گرد گھومتی ہے، تو اس طرح کی مطلب وہ طلب یا اس طرح کی جو ایک خلش میرے دماغ میں ہے کہ ایسی کتاب ہو. اللہ کبھی ایسا موقع فراہم کرے مجھے یا میرے اولادوں میں سے یا آپ میں سے کسی کو کہ ایسی کوئی سیرت کی کتاب لکھے. انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں، اور ہو سکتا ہے کہ زندگی میں ایسا کبھی کو موقع ملے. اوکے. تو چونکہ آج جو ہمیں بات کرنی ہے، تو سلیبس کے حساب سے جب ہم بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو سیرت پر یہاں پر جو ہمیں پوچھا گیا ہے کہ آپ کو کس طرح سے اس پر مطلب دیکھنا ہے. دا فرسٹ ون از، اس کی پہلی ہیڈنگ ہے کہ پریئر ٹو نبوہ، یعنی اس میں برتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دنیا میں پیدا ہوئے اور اس وقت کے کیا حالات تھے، پھر چائلڈ ہوڈ میں کیا ہوا، کس طرح سے آپ بڑے ہو گئے، اور پھر میرج کیسے ہوئی، پھر جو ہے کنسٹرکشن آف کعبہ. یہ 2 4 واقعات اہم تھے ان کی لائف میں، تو آج ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ کی ولادت ہوئی، بعثت کا مطلب ہے جب آپ کو مطلب پیغمبری ملی، اور جب آپ پیدا ہوئے اس کو ولادت کہتے ہیں. اسی مناسبت سے جو ہے جس کو ہم مولد کہتے ہیں، یا جو ہم ولادت ان کی جو بہت سارے لوگ مناتے ہیں. تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا میں دو بہت بڑے ایمپائر جو دنیا میں تھے. میں آپ کو یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ تاکہ وہاں پر ہم پہنچے جہاں آپ کو سٹارٹ کرنا ہے. تو اس وقت دنیا میں جو 2 سپر پاورز تھے، ایک تھا بائزنٹین ایمپائر اور دوسرا تھا ساسانیڈ ایمپائر، یعنی ایک بازنطینی تھے اور ساسانی تھے. بازنطینین امپائر کا ایک اور نام، اس کو رومن امپائر بھی ہم کہتے ہیں، اور ساسانڈ امپائر کو ہم ایرانین امپائر بھی. یعنی رومی اور ایرانی دنیا میں بہت بڑے طاقتور قومیں تھی، اور یہ اس زمانے کی بات ہے. تو اسی دوران جب یہ 2 طاقتیں دنیا میں تھی، بائی پولر ورلڈ تھا، اسی طرح جس طرح آج ہے امریکہ اور رشیا، اسی طرح کے پاورز سے تھے دنیا میں، اور آپس میں گتھم گتھا اکثر بیشتر ہوتے تھے. لیکن ان کا اثر کبھی بھی مکے پر نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مطلب مکہ جو تھا یہ بے آب و گیا وادی تھی، اور یہاں کوئی ایسے ریسورسز نہیں تھے کہ یہ لوگ اس طرف آ جاتے.
لیکن پھر ایک مکے کے ایک شخص جو مکے سے تعلق رکھتا تھا، ایک شخص جو ہے وہ مطلب جو ہے ایک ایبیسینین ایک مطلب رومن امپائر کی ایک کنگڈم تھی، وہاں پر ایک وہاں انہوں نے ایک کوشش کی، ابراہا ایک گورنر تھا وہاں پر، رومیوں کا ایک گورنر، تو اس نے کوشش کی کہ وہاں پر ایک کعبہ کی طرح کی ایک بلڈنگ بنائے اور لوگوں کو اس کی طرف آنے کے لیے گئے، کیونکہ انہوں نے سنا تھا اور مطلب ان کو یہ معلوم تھا کہ جو اتنی ڈیزرٹ ایریا میں لینڈ ہے جہاں کوئی ریسورسز نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ وہاں جاتے ہیں کعبہ کی وجہ سے، تو اس نے کہا کہ اب یہاں سے بھی لوگ کبھی کبھار جاتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر ایک بلڈنگ ایسی تعمیر کرنے کی کوشش کی کہ لوگ اب اس کے بدلے کعبہ کے جگہ وہ اس کو اب مطلب اس کے حج کے لیے آپ اس طرح سمجھ لیجیے حج کے لیے آ جائیں، تو ایک مکے سے ایک شخص تھا اس نے اس کی بے حرمتی کی، اب وٹ ایور وائر ہز مطلب اس کا ایٹیچیوڈ اس بارے میں کیا تھا، تو ابراہ نے بالکل یہ مطلب اس پر اس کو غصہ آیا اور وہ حملے کے لیے جو ہے اس نے رخ کیا مکے کا، اور جب وہ مکے پہنچا تو یہاں پر اس نے کعبہ کو گرانے کے لیے اٹیک کیا، اور کعبہ پر جب اٹیک ہوا تو پھر اللہ نے جو ہے وہ جو سورہ فیل جو ہے یعنی ہاتھیوں کا جو مطلب جھنڈ لے کے وہ آیا تھا، اسی کی مناسبت سے سورۃ الفیل کا مطلب وہ نام رکھا گیا، تو ان پر جو ہے اللہ نے کچھ خاص قسم کی چڑیاں بھیجی اور انہوں نے ان کو مطلب کھائے ہوئے بوس کی طرح کر دیا، یعنی ان کو شکست فاش ہوئی اور وہ باغ بھی نہیں سکے، تو اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں، عام الفیل، عام کہتے ہیں سال کو اور فیل کہتے ہیں ہاتھی، یعنی ہاتھیوں والا سال، یعنی جس سال ہاتھی والے آئے تھے، تو عرب میں جو مشہور واقعہ ہو جاتا تھا تو اس سال کا نام وہ اسی مناسبت سے رکھتے تھے، تو یہ پہلا ہی عام الفیل والا سال تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے، اور یہ وہ انڈیکیشن تھی، اشارات تھے کہ کچھ نیا ہونے والا، کچھ عجیب ہونے والا ہے دنیا میں، تو مورخین نے اس پر بات کی ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہو گئے جس کا آگے آ کر بھی آپ کو ذکر ملے گا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے دنیا میں کہ جو ایک انہونی کی طرح ہو، تو ہم اس جگہ پر آپ پہنچے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سال میں ہم پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برت ہو جائے گی، لیٹ اس سی برتھ اینڈ چائلڈہڈ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں ہم دیکھیں گے ایک ساتھ، آپ کی برتھ اور چائلڈہڈ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born on Monday 12th ربیع الاول، اس پر یہ انڈر ڈسکشن ہے کہ بہت سارے لوگ 12th کے بجائے 9 کو مانتے ہیں، اور چند ایک لوگوں نے خاص کر جو محمد سلیمان سلمان منصور پوری نے جو رحمۃ اللہ عالمین کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے وہ کیلکولیشن کر کے بتایا ہے کہ یہ جو منڈے آتا ہے یہ 12th ربیع الاول کو نہیں آتا ہے، جب ہم کیلنڈر کے حساب سے پیچھے کی طرف کاؤنٹ کرتے ہیں جنتری کے حساب سے تو وہ 9th ربیع الاول آتا ہے، تو اس پر بھی بحثیں ہیں، لیکن چونکہ ایکسپٹڈ ورژن جو ہے امت میں اس پر کنسنسس ہے 12 ربیع الاول، تو 12 ربیع الاول دیٹس وائی کہ آئی ہیو پٹ ہیئر، کیونکہ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کو 12 ربیع الاول ہی وہاں جواب دینا چاہیے، so 12th Rabi al-Awwal which corresponds to 21st April 571 AD، اگر آپ پیچھے جائیں گے اس کو گنتے ہوئے جو آپ کو کیلنڈر ملتے ہیں تو 571 اے ڈی پر آپ 21 اپریل کو دیکھیں گے تو وہ منڈے آپ کو نظر آئے گی، اور اس حساب سے جب ہم لونر کیلنڈر کو کیلکولیٹ اسلامی کیلنڈر کو پیچھے کی طرف کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ پھر 9th ربیع الاول آ جاتا ہے، the year in which Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was born was called عام الفیل، تو جو میں نے کہا کہ ہم اسی عام الفیل اب اس دن میں آگے 21 اپریل عام الفیل یہ سال تھا، اور the year of elephants by Arabs as it was the same year in which governor of Yemen attacked Mecca and failed in his plan to demolish Kaaba، تو یہ رومیوں کا وہاں پر گورنر تھا، شاید میں نے ایبسینیا کہا تو میرے دماغ میں اصل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے گئے ایبسینیا تو وہ شاید میرے دماغ میں تھا، اف آئی یوز دا ٹرم ایبسینیا تو پلیز اس کو آپ دماغ سے نکالیں، تو ارز یمن، تو یمن کا وہ گورنر تھا جو اصل میں جو ہے بالکل پاس میں پڑوس میں ہے، عرب کے پڑوس میں پڑتا ہے، تو وہاں سے انہوں نے اٹیک لانچ کیا، تو یہاں پر جو ہے ہی فیلڈ اینڈ فیلڈ ان ہز پلان ٹو ڈیمالش کعبہ، اور وہ miserably وہاں فیل ہوا، almost all biographers of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم have quoted many miracles happening at the time of Prophet's birth which were actually indications of his prophethood from the very birth،
اور اس طرح کے بہت سارے جو ہے انڈیکیشنز یا اشارات جو ہم جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسے اشارے ہو رہے تھے. بہت سارے بایوگرافرس نے یہ بات مطلب وہ کی ہے کہ عرب میں عجیب غریب حالات ہو رہے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ کچھ کچھ ہونے والا ہے. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو تب جا کے اب مورخین نے باتیں کی کہ یہ اصل میں انڈیکیشن تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. Before birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his father Abdullah passed away. اور آپ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد جو جن کا نام عبداللہ تھا وہ فوت ہو گئے. Firstly, it was the mother Amina and grandfather Abdul Muttalib who took care of Prophet. اور پھر یہ جو ہے اپنی ماں کی کفالت میں آ گیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے گرینڈ فادر تھے یعنی آپ کے دادا جان عبد المطلب صاحب جو تھے ان کی کفالت میں آ گئے. At the age of 2 years, as per prevailing Arab customs at that time, he was raised in a Bedouin family of Banu Saad, where Halima became his wet nurse and raised him up to age of 6 years. اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی جو مطلب بحثیت ویٹنرز جو ہے دائی اماں جو بنی وہ تھی حلیمہ سعدیہ. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے 6 سال ان کی تربیت کی. اور وہ ایک کسٹم تھا عربوں کا کہ وہ بدوی لوگوں کے ہاں بچوں کی پرورش کرتے تھے تاکہ وہ بہترین لینگویج سیکھے. تو کیونکہ بدوی جو بولتے تھے وہ بہتر عربی بولتے تھے, فصیح عربی بولتے تھے. اور مکہ جو سٹی تھا تو وہاں پر ادھر ادھر سے بھی لوگ آتے تھے تو وہاں اتنی پیور عربی نہیں بولی جاتی تھی. تو عرب بہت خیال رکھتے تھے لینگویج کا, تو اسی وجہ سے جو ہے اللہ نے ان کو کرم کر دیا کہ ان کی لینگویج میں قرآن کو اتارا. While on a vacation to Medina, the Prophet's the mother of Prophet sallallahu alaihi wasallam, Amina, died at a place called Abba. پھر ایک روز جو ہے آپ جو ہے سفر پر گئی مدینہ اور وہاں سے واپسی پر وہ ایک جگہ جس کو مقام ابوا کہتے ہیں, آج بھی وہ جگہ موجود ہے عرب میں, تو لوگ وہاں بھی جاتے ہیں, اور وہ وہاں پر جو ہے فوت ہو گئی. اینڈ دیر آفٹر پروفٹ واز ریزڈ بائی ہز گرینڈ فادر عبد المطلب. تو اب عبد المطلب کے پاس ہی رہے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے ہی آپ کی کفالت اب شروع کر دی. پہلے ماں بھی تھی لیکن اب ساری ذمہ داری جو ہے آپ کے دادا پر آ گئی. who took it and who too died, یہ took نہیں ہے, who too died when prophet's age was just 8. اور وہ بھی جب 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی. It was later the uncle of Prophet Abu Talib who raised Prophet. اور اس کے بعد جو ہے آپ کے جو سب سے محسن ترین جو آپ کی زندگی میں کوئی شخص تھے وہ تھے آپ کے چچا جن کو ابو طالب کہتے ہیں, جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب والد صاحب تھے, باپ تھے. اینڈ اس کے بعد آپ کے اور دو واقع میرج اینڈ کنسٹرکشن پر ہم بات کریں گے, کیونکہ شارٹ دینا ہوتا ہے آپ کو جواب. اگر ہم اس پر پوری تفصیل سے بات کریں گے تو اس پر تو بایوگرافیز لکھی گئی ہے, یہاں ہمیں بایوگرافی نہیں لکھنی ہے بلکہ موٹے موٹے چند الفاظ آپ کو یاد رکھنے ہیں. Until the age of 25 years, Prophet stayed with his paternal uncle Abu Talib, and from his childhood would help his uncle in every possible way. اور اس کے بعد جو ہے 25 سال کی عمر تک سیدنا ابو طالب کی کفالت میں یعنی ان کی نظروں میں وہ رہے, انہوں نے ان کی پرورش کی. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا خاصا مطلب جب آپ یوتھ میں آ گئے, اپنی شباب پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, تو تب تک جو تھی آپ کی کفالت جو کی یا آپ کی تربیت جو کی وہ آپ کے چچا سیدنا ابو طالب نے کی. اینڈ فرام ہز چائلڈہڈ اپ ٹل ہز میرج ایون. From his childhood, Prophet sallallahu alaihi wasallam stayed away from all social corruption. چونکہ سماج میں معاشرتی خرابیاں ضرور ہوتی ہیں, یہ ہر سماج کی ایک مطلب وہ ہوتی ہے, مطلب یہ ایک اہم حصہ ہوتا ہے سماج کا کہ کچھ نہ کچھ خرابیاں ہو. اور جب ہم عرب کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم وہ جہالت کے دور میں تھا, انتہا پر جہالت تھی, اور وہاں ہر طرح کی خرابی تھی. جن چیزوں کو ہم آج مطلب جس کو ہم یورپین سوسائٹی آج کہتے ہیں, آپ اندازہ لگائیے اس سے بھی مطلب 10 گنا زیادہ وہاں پر سوشل ایولز پریویل کرتے تھے. چاہے وہ لیڈنس ہو, بدکاری ہو, چاہے وہ جوا ہو, چاہے وہ کمزوروں کے ساتھ زیادتی ہو, چاہے وہ مطلب کس درجے کے جو آپ سماجی برائیاں دیکھتے ہیں,
لوٹ کھسوٹ، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے، حرام کاری، جوا، شراب خوری، یہ ساری چیزیں اٹ واز پروولنٹ. اور اب ایک نوجوان 25 سال کا نوجوان جب سماج میں ہر طرح سے یہ ہے، اور سارے لوگ اینڈ دیئر وائر پیپل، مطلب جو بعد میں جو صحابہ میں شامل ہو گئے، تو دیوائر، میں نے آپ کو کہ کہیں مطلب کوئی شخص اس کو مطلب گما پھرا کے پھر یوز نہ کرے، میں عرب کی پرانی حالت بیان کرتا ہوں. تو بہت سارے ایسے جو ہیں صحابہ جو بنے لیٹر آن، ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کی، تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے دے ویر کنسیڈر گینگسٹرز. وہ گینگسٹر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں ایک طہارت والی زندگی، ایک پاکیزہ زندگی گزار رہے تھے. تو جو صحابہ لیٹر آن بنے، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس سارے انخرافات میں شامل تھے. اب یہ بھی ایک میراکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس سوسائٹی سے اٹھا کے لوگوں کو اس طرح سے اتنا ایلیویٹ ان کو کیا، اتنا پائس اور اتنی پائٹی ان میں ڈال دی. یہ بھی عجیب لگتا ہے، یہ بھی عجیب لگتا ہے، کیونکہ حالات اتنے وہاں پر بہت زبردست خراب تھے. اور ہر طرح سے وہاں پر جو سوشل کرپشن، سوشل ایولز، امورل پریکٹسز، ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز، جو بھی مطلب جو بھی آپ کے دماغ میں آ جائے خرابی، وہ وہاں پر موجود تھی. اب لکھیں گے کتنا تو، یا اس پر آپ سوچ سکتے ہیں خود ہی کہ حالت کیا تھی وہاں پر، کہ مطلب جو مطلب جس طرح کا بھی آپ کو گناہ کا تصور دماغ میں آ سکتا ہے، تو وہ وہاں پر دیٹ واز پروبلم. From his youth, Prophet ﷺ had started assisting his uncle Abu Talib in his business and visited Syria with him in a trade caravan. اب بچپن سے ہی جب وہ تھوڑا تھوڑا بہت چائلڈ ہوڈ میں آ گئے، تو تب سے ہی انہوں نے گھر میں ہاتھ بٹانا شروع کیا اپنے انکل کا. اور صرف ہاتھ ہی نہیں بٹاتے تھے، بلکہ وہ کافی انٹیلیجنٹ تھے، اور ان کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. سیدنا ابو طالب تو بہت زیادہ محسن تھے آپ کے، بہت زیادہ پسند کرتے تھے، بہت زیادہ محبت تھی آپ کے ساتھ. اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے ساتھ بہت محبت تھی. کافی کوشش کی، آخری دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ آپ کلمہ پڑھے، لیکن چونکہ اللہ نے نہیں رکھا تھا وہ، اور آخری دم پر بھی سیدنا ابو طالب نے کہا کہ مطلب میں تو پڑھتا، لیکن اب لوگ کیا کہیں گے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ سن عظمت، یمس یہ مطلب کلمہ پڑھن تو وہی پڑھے گا. تو لہٰذا یہاں پر مطلب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی مطلب اس کا غم، مطلب زندگی بھر ان کو ستاتا رہا ان کا غم، چونکہ کافی زیادہ مطلب احسان مندی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ احسان مند ان کے رہے ہیں. سو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلسو پارٹیسپیٹڈ ان پیس. ہاں یہاں پر میں بھول گیا، تو شام کی طرف آپ تجارت کے لیے بھی بچپن مطلب لڑک پن میں گئے، ابھی چھوٹے ہی تھے، تو شام کا چکر بھی انہوں نے لگایا تھا. اور وہاں پر وہ راہب کا بھی، حالانکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک مطلب فیبریکیٹڈ کوٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ صحیح ہے، کیونکہ جو ان کے مطلب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ ساری باتیں لکھی تھی کہ فائنل نبی کب آئے گا. اور یہی وجہ تھی کہ جو مطلب جیوز تھے، دے ویر ایکچولی ریزائڈنگ ان عربیہ، اور وہاں پر خاص کر مکہ اور مدینہ میں وہ رہ رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آخری نبی یہاں پر ہی نمودار ہونے والا. اور ان کو لگ رہا تھا کہ جو لوگ جیوز میں ہی وہ آئے گا، سونی مطلب سائنی ہمارے ہی رشتے میں ہوگا، تو اس وجہ سے وہ وہاں آباد ہوئے، اس وجہ سے تاکہ وہ ہمارے ہی خاندان میں پیدا ہو. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنو اسحاق میں سے نہیں ہوئے، یا جن کو بنو اسرائیل میں سے نہیں ہوئے، تو بنو عرب میں ہو گئے یا بنو اسماعیل میں سے ہو گئے، تو ان کو اسی وجہ سے غصہ آیا، اور کبھی بھی جیوز نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی ان کی اناد کی. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also participated in peace contracts like Halaf al-Fuzul in his youth. اور ایک معاہدہ ہوا تھا مطلب آپ کے شباب میں، جب آپ جوانی میں تھے، تو وہاں پر عرب میں ایک بڑا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپس میں یہ چیزیں کریں گے. تو ایک طرح سے ایک ہیومنسٹک ایک انہوں نے قانون بنایا تھا، کیونکہ عرب میں بہت زیادہ مسائل تھے. تو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے وہاں کے بڑے بزرگ جمع ہو گئے، اور ان میں بہت سارے لوگ جن کا فضل نام تھا، بہت سارے لوگ اس میں شامل تھے جن کا فضل نام تھا. تو اس وجہ سے چونکہ بہت سارے فضل اس میں شامل ہو گئے، تو فضل کی جمع فضول انہوں نے کی، یعنی حلف الفضول، وہ حلف نامہ، وہ عہد نامہ، وہ وعدہ جو جس میں بہت سارے فضول شامل تھے، یعنی بہت سارے فضل شامل تھے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 62 نوجوان شرکت کی، اور کچھ باتیں بھی وہاں پر کی.
Due to nobility and honesty in social dealings, he was called most truthful and trustworthy as ये हम जानते हैं कि क्योंकि आप बचपन से ही शरीफाना तकवा भरी जिंदगी गुजारते थे और जिस माशरे में हर तरह की जो समाजी बुराइयां थी उसमें आप ईमानदारी और सच्चाई से मतलब लोगों के साथ डील करते थे तो आपको अल अमीन और सादिक का लोगों ने टाइटल भी दे रखा था. At the age of 25, Prophet got married with one of the wealthy and pious lady of Arabia, Khadija bint Khawlid. और उसी जमाने में आपकी शादी जो है वो भी उसकी वजह भी असल में बनी कि आ, आपको उन्होंने मतलब अपने कैरावान के साथ तिजारत की गर्ज से भेजा और आपको काफी मुनाफा हुआ और बहुत सारे माइसरा एक गुलाम था उनकी उनका तो उसने वापसी पर बहुत सारी क्वालिटीज बयान की कि किस तरह से उन्होंने हमारे साथ ट्रीट किया हमें किस तरह ट्रीट किया खुद किस तरह से किया लोगों के साथ किस तरह से डील किया ईमानदारी का क्या लेवल था जब बहुत सारी बातें की तो ये सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो थी तो उनकी एक बहन थी मेरे दिमाग में इस वक्त उनका हाला यस तो रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तो उन्होंने फिर उनके साथ बात की तो हाला ने कहा कि जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप उसको पसंद करने लगे हैं तो वे शुड एक्चुअली स्ट्राइक द डील हमें कुछ करना चाहिए इसके बारे में तो तब जाके हाला ने अब्दुल मुत्तलिब से बात अबू तालिब सैयदना अबू तालिब से बात की और उसके बाद ये शादी हो गई और इसका प्रपोजल जो है सईदा खदीजतुल कुबरा की तरफ से ही आ गया और फिर उस वक्त जो है एज डिफरेंस काफी था इनका 45 एज थी सईदा खदीजा कुबरा का तो 25 ईयर जो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शबाब के मतलब उस पर थे लेकिन चूंकि अरब का एक कस्टम था और अरब लोगों में ये इसका रिवाज था वो बड़े छोटे की शादियां वहां होती थी और वैसे भी हम देखते हैं कि आगे चलकर सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब आपके अकद में आई तो उनकी उम्र 9 साल थी तो ये चीज़ें अरब में मतलब ये और अरब की औरतें जो थी वो जल्द बालिग हो जाती थी। आपने भी पिछले दिनों फ़लस्तीन की एक वो लड़की जो 10 साल की उम्र की वो अंग्रेज़ी में बात कर रही थी जब उनके घर को स्ट्राइक किया गया था। तो उसने सुना आपने सुना होगा और जब वो बार-बार बोल रही थी कि मैं 10 साल की हूँ तो वो लग नहीं रही थी कि वो 10 साल लेकिन वो एग्ज़ैक्टली 10 ही साल की थी। तो वो एक बालिग औरत लगती है लेकिन मतलब ये अरब अरब जो थी अरब औरतें जो थी ये जल्द बालिग होती है और ये चूंकि उनका एक मतलब एक ट्रेडिशन भी था कि वहाँ ये छोटे बड़े का तमीज नहीं था तो ये सारी चीजें जो है ये बाद की बात है कि मतलब जब चीजें बदलती है तो आजकल के दुनिया में ये सारी बातें हम इस तरह से सोचते हैं तो ये सारी चीजें उनके लिए कोई मतलब कोई टैबू वगैरह नहीं था और ये इट वाज प्रेवलेंट देयर चाहे लड़का बड़ा हो या लड़की बड़ी हो इसमें कोई वो कोई इसमें परेशानी उनके लिए नहीं थी इट वाज ए कस्टम देयर और इस लिहाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके साथ शादी हो गई वाज herself impressed by the honesty and piety of prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में मैंने पहले भी बात की कि वो काफी मुतासिर थी आपकी जो मतलब और आगे चलकर आप देखेंगे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पैगंबर बना तो फिर उनके साथ क्या हालत थी कि उन्होंने किस तरह से आपका साथ दिया तो उस जैसा कोई उनका था ही नहीं यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सैयदा खदीजा के मरने के बाद भी आपको बहुत याद करते थे और जब आपकी वो आ जाती थी आपकी जिसको हम साली कहते हैं तो सिस्टर इन लॉ हाला जब आती थी तो काफी ज्यादा खुश हो जाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम During his youth, Prophet sallallahu alaihi wasallam also worked for the construction of Kaaba और इस दौरान काबा की भी तामीर हो गई रिकंस्ट्रक्शन उसमें भी आपने शामिल है turned out to be a unique figure for his role for peace and unity of among different tribes of Makkah और एक बड़ा वाक़ा है ये कि वहां पर अरबों में आपस में लड़ाई हो गई थी कि जो मतलब संगे असवद को जब उसमें फिक्स करना था तो वहां पर उनके यहाँ झगड़ा शुरू हो गया और उस झगड़े को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो मतलब जीरक और बारीक बीनी जो उनमें थी अल्लाह ने जो उनको इनायत कर रखी थी जो अक्ल और फहम फरास्त जो आपका था उन्होंने इस्तेमाल किया और सारे कबाइल आपके फैसले से और आपने फरमाया कि हम ये फैसला इस तरह से करेंगे कि सभी कबाइल के लोग जो है इस एक चादर पर हम इसको डाल देंगे और सभी कबाइल के लोग उस चादर को पकड़ेंगे और फिर अपने हाथ से वो संगे अस्वद उठा के
وہاں پر رکھ دیا جہاں پر اس کو رکھنا تھا، تو سب سب لوگوں نے یہ فیصلہ مانا، اور اس طرح سے بھی ثابت ہو گیا کہ آگے چل کر یہ نوجوان بہت کچھ کرنے والا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انشاءاللہ آگے چل کر بھی ہم اس کے بارے میں آپ پڑھتے رہیں گے، اور یہ ٹاپک جو ہے یہ چند ایک چیزوں میں اس کو ہم سما نہیں سکتے ہیں، یہ آپ کے بالکل صرف سلیبس کے اعتبار سے جو آپ کو سوال پوچھے جا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اسٹڈی کریں گے، اور کسی جو ہے کم از کم ایک چھوٹی موٹی ایک سیرت کی کتاب لے لیں گے، اور اس سیرت کی کتاب کو زیر مطالعہ رکھیں گے، اور مجھ سے بھی سوالات پوچھیں گے اس کے بارے میں جو بھی آپ کو پوچھنا ہو۔ اچھا اوکے، پوچھیے۔